نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا بس آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقال لأوتین، اور کہا البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالا و ولدا، مال اور اولاد، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے کر لیا ہے رحمان کے ساتھ کوئی وعدہ، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، بالتاکید ہم لکھتے ہیں جو باتیں وہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم بڑھائیں گے اس کے لیے عذاب کا بڑھانا، ونرثه ما یقول، اور ہم وارث ہوں گے اس چیز کے جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لیے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہو جائیں وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 76 سے لے کے 82 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ گزشتہ بدھ والے دن آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ باقیات الصالحات، کہ باقی رہنے والے نیک اعمال کون سے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے نمبر پہ حدیث مبارکہ میں جو بات آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے بھائی، منقطع ہو جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ لے کے رکھ دیا جاتا ہے کہ اب یہ نیک عمل کرے گا نہیں، لہذا اس کی طرف نیکیاں بھی متوجہ نہیں ہوں گی۔ لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر بھی اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ بات ذکر کی تھی کہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، والدین جانے والوں کے لیے جو دعائیں کرتی ہے، فرمایا کہ اس میں سے والدین کو حصہ، اساتذہ کو، بزرگوں کو حصہ ملتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا یا نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں، بلکہ جب اتحیات پڑھتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی فرما اور اپنے نیک بندوں پر بھی سلامتی فرما، تو جب یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے یہ دعا نہ کرنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس سلامتی کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اس لیے فرمایا کہ نماز کا نہ پڑھنا صرف اپنا ہی نہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ اپنی دعاؤں سے محروم کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ جن چیزوں کا بندے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں ہے کسی نے دینی کتابیں چھوڑ دی، لے کے لوگوں میں تقسیم کر دی،
قرآن کریم رکھ دیے، مدرسہ مسجد کوئی چیز بن رہی تھی اس میں اپنا حصہ ملا دیا. تو جب تک وہ نیک عمل ہوتے رہیں گے، یہ اگرچہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو اس مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو اس لیے بھائی کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے اعمال کرنے سے پہلے سوچیں کہ ان کا ثواب مجھے کب تک ملے گا. آج ہی ملے گا، ختم ہو جائے گا، ایک ہفتہ چلے گا پھر ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کا ثواب مجھے میرے مرنے کے بعد بھی ملے گا. تو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس کا ثواب اب بھی ملے اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد بھی ان کا ثواب مجھے پہنچتا رہے. ایسے اعمال غور و فکر کر کے کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی غریب آدمی ہے، اس نے اپنی بچی یا بچے کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس 200 روپے کی، 5000 کی، 10,000 کی جتنی ہمت ہے آپ جا کے اس کو دے دیں. وہ اپنے بچے کی شادی میں آپ کے پیسے لگا دے گا تو جب تک اس کی نسلیں چلتی رہیں گی اس وقت تک مجھے اور آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا. جب تک نسل چلے گی اس وقت تک ثواب ملے گا، ہم رہیں نہ رہیں، لیکن جو ہم نے نیک عمل کیا تھا اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا. مسجد ہے، مسجد بن رہی، اس میں اپنا حصہ ملا دیا. دینی ادارہ ہے یا کسی بچے کا خرچہ اٹھا لیا، اپنی اولاد ہے نہیں یا یہ کہ ہے لیکن اللہ نے پیسے زیادہ دے رکھے ہیں تو کسی غریب بچے کو قرآن پڑھا دیا، اس کا خرچہ برداشت کر لیا، عالم بنا دیا. تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آگے آگے نسلیں چلتی رہیں گی، شاگرد در شاگرد چلتے رہیں گے، برابر ہمیں قبروں میں پڑے ہوئے بھی ثواب ملتا رہے گا. جیسا اس کی موٹی سی مثال جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے نیک عمل، قرآن کریم ہے، احادیث کا علم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے. تو امت کا جو بھی طبقہ آج قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چونکہ یہ قرآن کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کا ثواب ہمیں تو ملتا ہی ہے، جتنے واسطے درمیان میں پڑے ہیں ان کو بھی، اور براہ راست اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی پہنچ رہا ہے اور قیامت تک یہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے بھائی. تو اس لیے ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں کہ جس کا نفع، جس کا فائدہ ہم قبروں میں چلے جائیں تو اس وقت تک بھی ہمیں اس کا ثواب پہنچتا رہے. تو فرمایا کہ خیر والباقیات الصالحات، یہ باقیات اور صالحات جو چیزیں ہیں، خیر عند ربک، یہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں ثواباً بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردا، اور بہتر ہیں لوٹنے کی جگہ کے اعتبار سے، اور لوٹنے کی جگہ ایمان والے کے لیے وہ جنت ہے. وہ کیا بھائی؟ جنت ہے. اس پہ اللہ جو بھی بدلہ دیں گے نیکیوں کی صورت میں، اپنی رضامندی کی صورت میں باقیات الصالحات کے پہ، اور یا پھر جو جنت دیں گے، یہ ساری کی ساری مزے کی چیزیں ہیں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، بعد میں آزادی ملی. یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے، نیزے اور تلواروں کو سیدھا اور تیز کیا کرتے تھے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا والد عاص بن وائل، یہ بڑا اکھڑ مزاج آدمی تھا، کفر پر ہی مرا ہے. اس نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ میرے تیر اور نیزوں کو ٹھیک کر دو. جیسے میں اور آپ بھی جاتے ہیں دکانوں پہ کام کرانے کے لیے، کام کافی تھا، کافی دن لگ گئے، پیسے بھی کافی بن گئے، اور انہوں نے عاص بن وائل سے مطالبہ کیا کہ میرے کچھ پیسے آپ کی طرف ہیں، غریب آدمی ہوں، آپ ادا کر دیں. عاص بن وائل جو مشرک تھا ویسے چودھری ٹائپ بندہ، غریب نہیں تھا. عاص بن وائل نے کہا کہ میں تمہیں پیسے اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے بھائی، ہے محنت کے پیسے، اجرت کے پیسے ہیں، اور یہ کہ چونکہ وہ غریب آدمی ہے اور یہ امیر آدمی ہے، اس کی چلتی ہے، تو کہتا ہے کہ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ چھوڑ دو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کلمہ تو قیامت تک نہیں چھوڑ سکتا میں. ٹھیک ہے بھائی. فرمایا کہ پیسے ملے یا نہ ملے لیکن کلمے کا دامن میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، قیامت تک نہیں چھوڑوں گا. یہ جو مشرک تھے یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، یہ آپ نے کئی بار سنا ہے. تو عاص بن وائل چونکہ مشرک تھا تو اس نے کہنے لگا اچھا تم نے قیامت لانی ہے تو اگر لانی ہی ہے تو پھر تم مجھ سے اپنی رقم قیامت والے دن لے لینا. ہم لوگ بھی بعض دفعہ کہہ دیتے نا آکڑ میں آ گئے
ٹھیک ہے تو قیامت آ دن لے لی پہ ہوں نہیں دیتا جو کرنا کر لا. ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں, کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ معاملات بنے. تو جس کے پاس چند پیسے ہوتے ہیں یا عہدہ ہوتا ہے وہ لوگ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو اس آدمی نے سوچا اللہ نے مجھے یہاں بھی مال دیا, یہاں مجھے اولاد بھی دی ہے, عہدے بھی دیے, مرنے کے بعد اگر قیامت آئے گی جیسے یہ بندہ کہہ رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں اللہ مجھے قیامت کے دن دے دے گا, مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, میں وہاں دے دوں گا. اس نے بہرحال پیسے دینے سے کیا کر دیا بھائی, انکار کر دیا. اور اس نے یہ قیاس کیا دنیا کو آخرت کے معاملے پہ, اللہ نے یہاں دیا اللہ وہاں بھی مجھے دے دے گا, میں اس کو وہاں پہ لوٹا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ افرأیت الذی, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو, کفر بآیاتنا, جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا, یعنی عاص بن وائل نے قیامت کا منکر ہے. وقال, اور کہا, لأوتین مالا وولدا, البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال بھی اولاد بھی, جیسے اللہ نے مجھے یہاں دی ویسے اللہ مجھے وہاں بھی دے دے گا اگر قیامت آئے گی. حالانکہ دنیا کے معاملات کو آخرت پہ قیاس بالکل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ دنیا کے معاملے الگ ہیں اور آخرت کے معاملے کیا بھائی الگ ہیں. یہاں میری اولاد, میرا مال, میرا عہدہ, میرا منصب, میری دوستی سب کچھ ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں نہ میری اولاد ہے, نہ میرا مال ہے, نہ میری جائیداد ہے, نہ میرا کوئی تعلق ہے. ماں سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے, ابا سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, قیامت میں کوئی کسی کو پہچانے گا, وہ کچھ مجھے دے دو, دو چار نیکیاں دے دو, اماں کہیں مجھے اپنا نہیں پتا میرے ساتھ کیا بننے والا ہے, تجھے کہاں سے دوں. پیار ہے, محبت ہے, لیکن نیکیوں کا لین دین بالکل نہیں ہے. جبکہ دنیا میں والدین اپنی اولاد پہ اپنے منہ سے لقمہ نکال کے بھی کھلا دیتے ہیں. آپ والدین ہیں, آپ کو زیادہ اندازہ ہے. تو بہرحال فرمایا کہ آخرت کے معاملات دنیا کے معاملات سے بالکل الگ ہیں. اطلع الغیب, فرمایا کہ کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے کہ آگے بھی اس کو مال ملے گا اور اولاد ملے گی, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ام اتخذ عند الرحمن, کیا اسے غیب سے خبر ملی ہے, یا پھر یہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا, رحمان نے اسے کہہ دیا کہ کل تم قیامت کے دن آؤ گے, میں تجھے مال بھی دوں گا, اولاد بھی دوں گا. نہ اللہ نے کوئی وعدہ کیا اور نہ غیب کی خبر اسے ملی ہے, کیونکہ غیب اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اگر براہ راست بتایا تو کس کو بتایا بھائی, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے. کلا, ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا, یہ ان کی اپنی خواہشی باتیں ہیں. سنکتب ما یقول, بالتاکید ہم لکھتے ہیں وہ باتیں جو وہ کہتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے نا, ہم نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو ان کی باتوں کو حرف بارف کیا کر رہا ہے بھائی, لکھ رہا ہے, جس کے کرامن کاتبین کہتے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا, اور ہم بڑھائیں گے اس کے لیے عذاب کا بڑھانا. جیسے ایمان والوں کے لیے جنت میں آئے دن نعمتوں میں حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, ایسے ہی کافروں کے لیے آئے دن دوزخ میں عذاب کے اندر کیا ہوگا بھائی, اضافہ ہی ہوتا رہے گا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, سورہ نبا, پس چکھو مجرموں عذاب کا مزہ, پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب کو. ٹھیک ہے بھائی. جنت میں انعامات کا اضافہ ہے, اور جنت میں انعامات کا اضافہ ہے, اور جہنم میں کیا بھائی, عذاب کے اندر اللہ دن بدن اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اور آگے فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, اور ہم وارث ہیں اس مال و اولاد کے جو وہ کہتا ہے. جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے بھائی, اس کے ساتھ اس کا کوئی مال یا جائیداد جاتی ہے, کوئی اولاد جاتی ہے. جس دن یہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا, مال بھی یہی پڑا رہ جائے گا, خزانہ بھی ادھر ہی رہ جائے گا, اور جائے گا کون اللہ کے پاس, صرف بندہ جائے گا. ایسی ہے نا بھائی. تو اس لیے فرمایا کہ وارث ہم ہیں. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, جس مال اور اولاد کا یہ دعوے دار ہے, اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا وارث کون ہے, ہم ہیں. یقیناً اللہ ہی کیا بھائی وارث ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا, فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن یا جب بھی ہم اس کو اپنے پاس بلائیں گے موت کی صورت میں یا قیامت کی صورت میں, تو یہ ہمارے پاس آئے گا اولاد کو ساتھ لے کے یا اکیلا,
وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا، نہ بیٹا بیٹی ساتھ ہوں گے نہ کوئی اور ساتھ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 3 چیزیں ایک ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے، 2 واپس آ جاتے ہیں۔ اس کا مال بستر ہے، کوئی چارپائی ہے، یا اسی طرح کوئی اور چیز گئی ہے، یا اس کے اولاد بیٹے بیٹیاں رشتہ دار ساتھ گئے ہیں۔ قبر تک 3 گئے ہیں، اعمال بھی ساتھ گئے ہیں۔ قبر میں جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے اچھے برے اعمال اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے جو مال تھا یا اس کی اولاد تھی جو گئے تھے ساتھ، وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے حضور اکیلا جا رہا ہے۔ دنیا میں کہتا ہے میرا مال، میری اولاد، میری جائیداد، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہونا تھا تو کیسے ہوتا ہے بھائی؟ اکیلا ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اکیلا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے ہی جانا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔